شخص اپنے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ دھوکہ، اگلی نسلوں کے ساتھ دھوکہ، ملک و قوم کے ساتھ دھوکہ، اپنے دین کے ساتھ دھوکہ، اپنے نبی کے ساتھ دھوکہ۔ نام اللہ کا بندہ ہونے کا لیتے ہیں، لیکن ہماری زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو چکی ہے۔ نام تاجدار کائنات کی غلامی کا لیتے ہیں، مگر ہماری زندگی کا عمل مصطفیٰ کی غلامی سے خالی ہو چکا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں۔ یہ 17-18 کروڑ کا ملک پاکستان اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، اس کی گنتی کر لو، اور پھر اللہ کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں ہم، اس سے منہ موڑ کر، اللہ سے بے وفائی کر کے، نافرمانی کر کے ہم اس کی رحمت کے طلبگار بنتے ہیں۔ مگر اس کا پھر کرم ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ پھر بھی چلو میرا بندہ رو پڑا ہے، معاف کر دو۔ پھر بھی اسے رونے پر حیا آ جاتا ہے، رونے پر کرم کر دیتا ہے۔ کتنے ہیں جو آقا کی غلامی کا، امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں، اور ہماری زندگی میں اتباع سنت محمدی ہے، اس وہ سیرت محمدی کی جھلک ہے۔ کتنوں کی زندگی تاجدار کائنات کی سیرت و سنت کے مطابق بسر ہو رہی ہے۔ کتنے گھرانے، کتنے ماں باپ ہیں، کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے۔ ہمارے آئیڈیل کچھ اور، ہماری دوستیاں کسی اور جگہ، رجحان کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا، طلب اور چاہت کسی اور شے کی، نام خدا و مصطفیٰ کا۔ دل پتھروں سے سخت ہیں، آنکھوں کے چشمے سوکھ گئے ہیں، ہمارے تعلق ٹوٹ گئے ہیں۔ ہمیں پوری قومی سطح پر ایک توبہ کرنا ہوگی، اللہ کی طرف مڑنا ہوگا، اور گنبد خضرا کی طرف اپنا سفر شروع کرنا ہوگا۔ تحریک منہاج القرآن، میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25, 26, 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی نا میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکین گنبد خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ اور آج بد عقیدگی کی لہر ہے، بے دینی اور بد عقیدگی کی لہر ہے۔ مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کا ادب، رسول کی تعظیم، رسول کا تعلق جڑ جڑ سے کاٹا جا رہا ہے اور کھینچا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو رسول سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، حضور کے غلاموں کو اپنے آقا سے بیگانہ بنایا جا رہا ہے، اور دنیا اور مال اللہ کے بندوں کو اللہ کا بیگانہ بنا رہی ہے۔ میرا جینا مرنا، میں تو ہمیشہ نہیں رہوں گا، یہ ایک آواز ہے، آپ سنتے ہیں لوگوں، کچھ عرصہ اور رہے گی، کچھ دن اور ہوگی، جب اللہ نے چاہا یہ بھی بند ہو جائے گی۔ میری آرزو یہ ہے کہ میرے جیتے جیتے میری آنکھوں کے سامنے پاکستان کی نسلیں مصطفیٰ کے عاشق بن جائیں۔ میرے آقا کے عاشق بن جائیں، میرے آقا کی محبت میں فنا ہو جائیں، ان کا جینا مرنا خدا اور مصطفیٰ کے لیے ہو جائے، اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت ہو جائے، حضور کی سیرت ہو جائے، اللہ کے دین کا جھنڈا تھام لے، مسلمان ہو جائے، اور پھر بھولی بسری داستان
خدا و مصطفیٰ کے تعلق کی دوہرا دیں. اس کے سوا کچھ نہیں، اس کے سوا نہ کچھ طلب کیا ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کچھ مانگتا ہوں نہ بناتا ہوں. یہاں آنے والوں صرف ایک رات دعا کا خیال لے کر نہ آیا کرو، خدا کے لیے زندگی بدلنے کا خیال لے کر آیا کرو. یہ لمحوں کے سودے، عارضی سودے، اور جب صبح ہوئی پھر بے وفا ہو گئے خدا سے. یہ سودے اچھے نہیں ہیں. ان برے سودوں نے امت کو تباہ کر دیا، ملک کو تباہ کر دیا. پختہ سودے کرو، اللہ کے ساتھ پوری یاری لگاؤ، مصطفیٰ کے ساتھ کامل یاری لگاؤ، خدا کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ. پھر دیکھو اللہ کی عزت کی قسم، اس کی رحمت بہار بن کر تمہاری زندگیوں میں کس طرح برستی ہے. حضور اپنی کمری کس طرح تان کر آپ کے سروں پر قائم ہوتے ہیں. حضور کا فیض آج بھی جاری ہے. بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے. بدبختو تم زندہ نہ رہو. مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے. ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں. اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے. اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں اور بے حساب عطا کرتے ہیں. اللہ کا کرم اگر اس زمانے میں تھا تو آج اللہ معاذ اللہ بوڑھا نہیں ہو گیا، کمزور نہیں ہو گیا، اللہ کے کرم کا خزانہ ختم نہیں ہو گیا. ہمارے ہاتھ اٹھنا بند ہو گئے ہیں، ہماری جھولیاں پھیلنا بند ہو گئی ہیں. ہم عارضی ہاتھ اٹھاتے ہیں رات کے اندھیرے میں، سال میں ایک رات، اور صبح ہوتے ہی پھر اس مولا کے ساتھ عہد و پیمان کو بھول جاتے ہیں. تم عہد و پیمان کو پختہ کر لو، خدا کی رحمت تمہارے سر سے اٹھے گی ہی نہیں.